وبعد فحبل اللہ فینا کتاب بعد حمد الصلاۃ کے اللہ کی رسی یعنی تعلق کا ذریعہ ہم نے یعنی ہمارے درمیان ان کی کتاب ہے. فجاہد بھی حبل العدا پس کو مقابلہ کرے کلام اللہ کے ذریعے دشمنوں کی مکر کا مصیبت کا متحقرہ اس حال میں کسی جال سے ان کا شکار کرنے والا ہے. مراد یہ ہے کہ حمد و صلاۃ کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اللہ سے ہم نے تعلق رکھنا ہے تو اس کے لیے تعلق کا ذریعہ کہ کلام اللہ اسے پڑھیں گی اور سمجھیں گی ہم اسے کریں گے. دشمنوں کو بچانے کے لیے کافروں کو لاجواب کرنے کے لیے قرآن میں ماہر ہو جائے اس چیز سمجھ تاکہ تو دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کر سکے. ورنہ فجائز بھی حبل العدا بس تو مقابلہ کر اس کلام اللہ کے ذریعے دشمنوں کی مکر کا متحقرہ اس حال میں کسی جال سے شکار کرنے والا جس طرح مچھلی پکڑنے والا جال کو پھینک کر مچھلی کو بے بس کر دیتا ہے اس طرح مسلمان اگر کلام اللہ کو صحیح طرح سمجھے سیکھے اس کے علوم کو اور پھر ذرائع کی دنیا میں لوگوں کو بے بس کرے کافروں کو. اور اس میں آیت کی طرف اشارہ ہے فلا تطع الکافرین وجاہدہم فیہ جہادا کبیرا. آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں گے ذرائع کا. وآخرت بھی اس کا کہاں ہے وآخرت بھی یہ لیس یخلق جدۃ اور کس قدر عجیب ہے قرآن مجید اس لیے کہ نہیں پرانا ہوتا جدۃ نئے پن کے اعتبار سے یا اس کا نیا پن نہیں پرانا ہوتا یہ قرآن مجید نئے پن کے اعتبار سے یا جدت اس قرآن مجید کا نیا پن. تو قرآن مجید کا نیا پن یہ اس کا پرانا نہیں ہوتا یا قرآن پرانا نہیں ہوتا. جدید نیا ہی معلوم ہوتا رہتا ہے والی ہی اس کا محافظت کرنے والا ہے یعنی اس کا دوست حالانکہ چیز جب وہ مفید مقصد پر ہو مبتلا متوجہ ہونے والا اور تلاوت اور عمل کے ذریعے ہے. جب یہ حافظ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر اس کی خدمت میں لگا رہے تو یہ مفید مقصد پر ہوگا اور تلاوت اور عمل کے ذریعے جب وہ متوجہ ہوگا تو یہ مفید مقصد پر ہے صحیح کام کر رہا ہے. اور جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے جس قدر زیادہ کی جاتی ہے اس قدر اور خوبصورتی آتی ہے ساری بھی اچھا معلوم ہوتا ہے اور کلام اللہ کی خوبی اور حسن میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. قاری المرضی قدر مثال ہو اور اس قرآن مجید کا قاری قرار پکڑے اس کی مثال سالوسرود کی مثل کرنتبین کے حالی اس کے دو حالتوں کی طرح مریحا و موکلا خوشبو دینے والا اور پیٹ بھرنے والا یا ذائقہ دینے والا. یعنی حدیث شریف جب اس قرآن مجید کا قاری پسندیدہ ہوگا اس کے مدارک چلے گا تو حدیث میں اس کی مثال قرار پائی ہے مثل نارنگی کے اس میں خوشبو بھی ہے اور ذائقہ بھی ہے. اور جو منافق اپنا مسلمان بھی عمل ہے جو تلاوت نہیں کرتا ہے لیکن قرآن مجید کو مانتا اور عمل نہیں کرتا اس کی مثال خجور کی ہے کہ طاقت تو اس میں ہے لیکن خوشبو نہیں. اور نارنگی کے یہ تو اس میں خوشبو بھی ہے ذائقہ بھی ہے. اور جو قرآن مجید کے متاثرہ قرآن کو دل سے مانتا ہے نہ پڑھتا ہے ہم نہاد مسلمان ہیں جسے ہم منافق کہہ سکتے ہیں اس کی مثال حدیث میں انترائن کی ہے ذائقہ بھی کڑوا اور بدبو بھی اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور جو قرآن مجید کا قاری عمل کرنے والا ہے تلاوت کرنے والا ہے تو یہ تلاوت کے ذریعے خوشبو کو پھیرتا ہے اور لوگوں کو بھی سنتے ہیں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ثواب ملتا ہے. تو معلوم ہوا اس شعر کے ذریعے کہ انسان کو قرآن